وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی چل رہے ہیں، مشرکین کے بیہودہ مطالبے بھی چل رہے ہیں، اور ان کے جوابات بھی پھر صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ان کے بیہودہ مطالبے کے معجزے کیوں نہیں آتے ان کے جوابات بھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ دلائل بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو ان دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے آگے دلائل دیے، لیکن جو آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ جو بہت دفعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں مکرر بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو مشرکین اور جو کافر اتنی ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ بات بھی پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس میں ان کافروں کی باتوں میں آ کے ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان پہلے یہ کام کر چکا ہے کہ میں ان کو تیرے راستے سے روکوں گا میں۔ تو یہ دلائل کی قوت کی بیس پہ نہیں کافر ایمان کا انکار کر رہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے دعوے میں جان نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی اثرات ہیں، اور شیطان تو بہت پہلے سے انسان سے حسد کرتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ تو یہ اس جو واقعہ ہوا تھا نا، اس کے نتیجے میں جو شیطان کو حسد ہوا، اس حسد کا نتیجہ ہے۔ تو لہذا اکثریت اگر گمراہ ہے تو اس کی گمراہی سے متاثر مت ہو کہ اگر اسلام دین برحق ہے تو اکثریت اس کو فالو کیوں نہیں کر رہی، تو اس بات سے بالکل متاثر نہ ہو، کیونکہ شیطان نے یہ عزم کیا تھا کہ میں اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا، اور وہ پورا زور لگا کر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان ہے جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا میں کئی بار اس کی تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ یہاں ابلیس کا استثناء کیوں کیا۔ قال، ابلیس کہنے لگا اسجد، کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، اس شخص کو، اس ذات کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ پہ الٹا اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیسے میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ قال ارأیت، پھر شیطان کہنے لگا اے اللہ تو بتا، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ ذات ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ یعنی توہین کر رہا ہے اللہ کے حکم کی کہ یہ اس میں کیا چیز ہے، سڑے ہوئے گارے سے تو نے اس کو پیدا کیا، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر حسد کی آگ میں جل کے کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی، حیات اور زندگی دے دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، چند لوگوں کے سوا میں پوری کی پوری اس کی ذریت کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ یعنی کنٹرول میں لے کے کیا کروں گا، پھر اپنی مرضی سے میں ان کو گمراہی کے راستے میں ڈالوں گا، ایسا کنٹرول میرا ان کے اوپر ہو جائے گا۔ یہ شیطان کو پتہ کیسے چلا کہ چند لوگوں کو کے علاوہ سب کو کنٹرول میں لوں گا، تو ظاہر ہے اس کو آدم علیہ السلام کی صفات دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا، یا اس کو پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو میں جو خاصیتیں رکھی ہیں، یا اللہ نے اس کو بتا دیا ہوگا جیسے کہ دوسرے مقام پر آتا ہے۔ تو قرآن ظاہر ہے ہر جگہ ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، لیکن بہرحال شیطان کو یہ بات معلوم تھی کہ سب کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، یہاں جا کا مطلب کیا ہے کہ میں تجھے اور آدم کی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں اپنے حال پہ۔ یہاں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کہیں سے آیا ہے تو اب وہیں جا، یہ عام محاوروں میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی جو کرنا ہے کرو تم۔ فمن تبعک منہم، لیکن میں بھی تجھے بتا دوں، اللہ نے کہا جو بھی تیری اتباع کریں گے فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، اور پورا بدلہ ہے وہ۔ کیا مطلب، تیرا بھی پھر بدلہ جہنم کی آگ ہی ہے، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا میں، اور جو تیری باتوں میں آئیں گے ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں، تو تم سب کے لیے ایک جیسی وعید ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو اب کیا کر، پورا زور لگا دے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا۔ اب یہ مقابلہ ہے تیرے اور آدم کی اولاد کے درمیان، کہ جو میری مان کے چلیں گے، یعنی میرا اور گویا تیرا مقابلہ ہے، جو مجھ پہ توکل کریں گے ان کی میں مدد کروں گا، اور جو تیری مان کے چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہذا اب یہ کھلا مقابلہ ہے، میں بھی پیغمبروں کو بھیجوں گا، میں بھی پیغمبروں کے وارثوں کے ذریعے ہدایت کو دنیا میں پھیلاؤں گا، اور لوگ میری احکامات پہ قربانیاں دیں گے، لڑیں گے، خون بہائیں گے، اپنا اللہ کی راہ میں یعنی قربانیاں دیں گے، خون بہے گا ان کا، اور جیسے کہ جہاد میں ہوتا رہا ہے، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، تو خون بہائیں گے بھی اور اپنا بھی خون بہائیں گے۔
تو دونوں طرح، جیسے جہاد میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اللہ کے لیے لڑنے والوں کا جو طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام نے جیسے بڑی بڑی قربانیاں دی، تو اور تیرے فالوورز بھی تیری باتوں میں آئیں گے، وہ دلائل کی دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، خواہشات کی اتباع کریں گے. تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے بھی کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے تو ان کے قدم کو اکھاڑ. اور اللہ نے کہا کیسے اکھاڑے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے. آواز کا مطلب کیا ہے؟ دعوت. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا تو آواز دیتے ہیں. تو عام طور پہ جب بھی کسی کو بلایا جاتا ہے اپنی طرف تو آواز دے کے بلایا جاتا ہے. تو مراد آواز نہیں ہے کیونکہ شیطان آوازیں نکالتا ہو، مراد دعوت ہے. اس دعوت کو صوت سے تعبیر کیا گیا ہے. صوت کہتے ہیں بے معنی آواز کو. اس کی انگلش میں مثال ملتی ہے نا، ایک ہے وائس اور ایک ہے ساؤنڈ. ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو. اور انسانوں کی جو بات ہوتی ہے اس کو وائس کہا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے اس کی آواز کو ساؤنڈ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کی توہین کے لیے کہ تیری دعوت جو ہے نا وہ کوئی مزیدار نہیں ہوگی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. لیکن بے وقوف اور احمق لوگ اس بے مطلب آواز پر لبیک کہیں گے کیونکہ اس میں ان کو خواہشات پوری ہوتی نظر آئیں گی. اور قرآن کی جو آواز ہوگی وہ باقاعدہ آواز ہوگی، بامعنی، اس کا مفہوم واضح ہوگا، 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن اس دعوت پہ لوگ لبیک نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا تیری جو بے معنی آوازیں ہیں نا تو نکال کے لوگوں کو اس کی طرف بلا. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے موسیقی کو بھی شامل کی ہے کہ موسیقی کی دھنیں اور سریں جو اللہ سے لوگوں کو غافل کرتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک آواز ہے جو صرف آپ اس کے تانے بانے ملا کے اس پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو آپ بھول جاتے ہیں اور عیاشی کی طرف جانے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ اس کے رسول کی دعوت میں جان ہوتی ہے، وہ دلائل پر مبنی دعوت ہوتی ہے. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تم فالو کرو گے تو یہ جزا ملے گی، اور اس کی مخالفت کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ براہین سے اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں. لیکن جو گانے اور موسیقی سننے کے عادی لوگ ہیں وہ صرف آوازوں کو دیکھ کر اس کے سروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے سروں کے پیچھے بھاگ کے قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جس طرح سے چاہے لوگوں کے قدم کو اکھاڑ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور پورا زور لگا دے، یعنی اپنے لاہو لشکر، اپنے گھڑ سوار اور پیادہ پا سپاہیوں کو کھینچ کے لیا انسانوں کے مقابلے میں. یہ کنایا ہے، یہ یعنی ایک محاورہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنا لاہو لشکر لا کے تو یہ کام کر لے، اکیلا نہیں کر. تو اللہ نے بھی شیطان کو گویا قیامت تک کھلی مہلت دے دی کہ تو پورا زور لگا دے، جس طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے اور دنیا کو مزین کر کے، اور کس مختلف طریقوں سے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شریک ہو جا. کیا مطلب مال میں شرکت کیا ہے؟ کہ مال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا، جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اس کو تو چاہیے نا کہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے، بھائی اللہ نے مجھے مال دیا تو مال میں بھی شرکت کر لے. کیا مطلب؟ ان کا مال ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور اولاد میں بھی شرکت کر. اولاد ملنے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت ہے تو ہم اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اولاد میں بھی تو اپنا حصہ ڈال دے. کیا مطلب؟ یہ اولاد بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جائے. کتنے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے بھی کر. کیا مطلب؟ برائی کے راستے پہ ڈال کے نا لمبی لمبی امیدیں دلا ان کو، وعدے کر کہ تم یہ گناہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس سے ڈپریشن ختم ہوگی. آپ دیکھ لیں ہر گناہ کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو غلط قسم کے تانے بانے ملا کے نا اس گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے. اور نشہ کرنے والے وہ سمجھتے ہیں اس سے ہماری اسٹریس ختم ہو جائے گی، زنا کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈپریشن ختم ہو جائے گی، اور عیاشی ہم کریں گے تو پھر یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اللہ نے فرمایا ان سے وعدے بھی کر تو، یعنی اللہ گویا اس کو، یہ تحدید کہلاتا ہے یہ عمل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو پرمیشن دے رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو اجازت مانگی ہے نا کہ میں ان کو گمراہ کرتا ہوں تو ہر طریقہ استعمال کر لے. باقی اس پہ شیطان کو سزا ملے گی کہ تو نے ان طریقوں کو استعمال کیوں کیا. اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہو نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو آپ کہتے ہیں بھائی تو جو کر سکتا ہے کر لے. تو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ میری طرف سے اجازت ہے. مطلب یہ کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اگر مقابلہ ہے تو پھر کر کے دیکھ، صحیح طرح سے کر. تو شیطان نے بھی جب کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ کروں گا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا تیرا مقابلہ ہے، تو نے جو کرنا ہے وہ تو کر کے دکھا. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ 2 باتیں فرمائی. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دی کہ دیکھو شیطان تم سے جو بھی وعدے کرے گا دھوکے پر مبنی ہوں گے. وہ بڑے سنہری باغ تمہیں دکھائے گا کہ
ویژن ہے. جیسے آج کل جو مذہب کو نہیں مانتے نا موٹیویشنل اسپیکر، وہ جس طرح کے فضول دعوے کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، اور حالانکہ ان کی دعوت میں خدا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا اور جنت جہنم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. اور بڑے بڑے سنہری باغ دکھائے گا، لیکن وہ باغ دکھاتے ہیں سنہری باغ بڑے بڑے. یعنی جو مذہب کو نہیں مانتے موٹیویشنل اسپیکر، آپ دیکھیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اللہ کو بھلا کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے جتنے بھی وعدے ہیں، جتنے بھی سنہری مستقبل ہیں اور کامیاب مستقبل ہیں، یہ سب شیطان کے وہ دھوکے ہیں، شیطان کے وہ وعدے ہیں جو نرے دھوکوں پر مشتمل ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شیطان سے کیا کہا. شیطان نے جب کہا نا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا، تو اللہ نے کیا کہا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو پورا زور لگا دے ان کو گمراہ کرنے پر، لیکن میرے جو بندے ہیں تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. یعنی جو اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے اور یہ عزم کریں گے کہ ہم نے شیطان سے دوستی نہیں کرنی، تو پھر اللہ ان کو بچائے گا. پورا زور بھی تو لگا دے گا، تیرا وہ زور ان پر نہیں چلے گا.